تو حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا، حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین، جنگ جمل میں، کہ علی حق پر تھے یا جو ہے عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہم، تو اور جو ہے کیا کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر، جب سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا۔ میں چاہتا ہوں ہم سب اس جواب کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا اس جنگ میں میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی۔ کیا فرمایا؟ میں اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، اب میرا کام ہے اپنا منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کروں۔ میں نہیں تھا نا اس جنگ میں تو اللہ نے بچا لیا، حق تھا باطل تھا صحیح تھا غلط تھا، الحمدللہ میں بچ گیا، میرا ہاتھ اس میں شامل نہیں، کسی صحابی کے خون میں رنگے نہیں ہیں، کسی اس میں نہیں، الحمدللہ۔ اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو، اپنا منہ کھول کر اپنی حفاظت کر لوں۔ بڑا بہترین اصول دیا انہوں نے کہ ہم موجود نہیں تھے، ہم اللہ نے ہمارے ہاتھ بچا لیے، منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں ہم۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اس کو جانتے بھی نہیں کیا واقعہ تھا یہ۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے، 10 محرم کا واقعہ تھا، عاشورے کا، اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی۔ جب میں نکلا تو آگے کہے مولوی صاحب بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، جنگ کربلا کیا تھی فلاں تھی۔ تو مولوی صاحب بیچارے بولنے لگے، لا علمی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، علم حاصل کیجیے اپنی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا۔ یہ جو ہے یزید جو تھا معاویہ کا بیٹا تھا، سفیان کا پوتا تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ میں نے سنا، بعد میں نے کہا مولوی صاحب اگر ایک بیٹا واقعی میں اگر غلط ہو بھی تو باپ کو آپ برا بھلا کریں؟ معاویہ کا بیٹا تھا، رسپیکٹ دو، عزت دو، تمہارے باپ کو تم عزت دو گے، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ معاویہ ان لوگوں میں سے رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وحی کی کتابت کی، 24 کاتبین میں سے ایک ہے۔ عزت دو ان کو، ان کے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوں گی، یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے ابھی یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کریں گا انصاف، چونکہ میں ابھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے موجود، وہ تو اللہ کریں گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ واقعی میں اس سے وہ ہوا ہے تو باپ کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لائے تو کیا آپ نوح علیہ السلام کو کوسوں گے، ان کو برا کہوں گے؟ ان کی بیوی ایمان نہ لائے تو ان کو برا کہوں گے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائے تو کیا لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہوں گے کہ تیری بیوی ایمان نہیں لائی؟ ان کی بیوی کی مرضی تھی، اللہ نے سب کو اختیار دیا، ایمان اختیار کرے کفر اختیار کرے، اس نے کفر اختیار کیا، آپ برا بھلا تھوڑی کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ تو اگر واقعی میں یزید برا تھا، میں نہیں جانتا ہوں، واللہ عالم بسا، میں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے تم کو کس نے اٹیسٹیشن دیا لا کر کہ ہاں وہ فلاں تھا اور فلاں تھا؟ میں نے کہا ان کے والد صحابی رسول ہے، ان کے دادا بھی صحابی رسول۔ نے کہا سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے، ڈر کر ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، بڑی جنگوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ڈر کر بعد میں ایمان لا لیے۔ میں نے کہا ڈر کر لاؤ، چھپ کر لاؤ، ظاہر لاؤ، ایمان تو ماننا پڑیں گا نا۔ منافقین کے ایمان کو بھی ہم کو ظاہر تو ماننا پڑا نا، مسلمان ہیں، آپ ہی تھوڑی کر سکتے کہ وہ فلاں تھے، وہ جو بھی ہے ان کا ظاہر اسلام ہے۔ تو سوال یہ تم نے کہا سینہ چیر کے دیکھا ابو سفیان کا کہ وہ کیا تھا، کہہ دیا نا ایمان کے، یہ اختیار کر لیا چاہے جو وجہ رہی ہو، اب تم کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی ابو سفیان ہے جس نے اسلام سے پہلے اگر اسلام کے خلاف جنگوں میں مدد کی تو اسلام لانے کے بعد جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے اس غم میں رہے کہ میں نے اسلام کے خلاف پیسہ استعمال کیا، بعد کی پوری زندگی اپنے تجارت کا پیسہ لگا دیا مسلمانوں کے جنگوں میں، اور تمام جو فارسیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور شامیوں سے جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی، شام میں ہرقل سے اور ادھر جو ہے خسرو سے، تمام جنگوں کی فنڈنگ ابو سفیان کی تھی پھر، تاکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو تلافی کر دوں جو میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا تھا، چاہے جنگ یرموک کا معاملہ ہو، جنگ خاصدیہ ہو، سب میں ان کا پیسہ تھا، میجر فنڈنگ انہوں نے کی تھی، تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک اس غم کو ڈھیلا کرے، اس عمل کی جو بھرپائی کرے جو رسول اللہ کے خلاف میں نے جنگوں میں کیا تھا، خوب مسلمانوں کو فنڈنگ دی۔ میں نے کہا عزت کیجیے، آپ تھوڑا احترام کیجیے، آپ بولیے اگر آپ کو پتہ ہے یقینی طور سے کہ یزید غلط تھا۔ میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے ان کے اندر شامل نہیں کیا تو میں اپنا منہ بند رکھوں، میں نہیں جانتا وہ آدمی کیسا تھا۔ اور یاد رکھیے کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولیے، آپ بولیں گے مسلمان نہیں، اس کو لوٹ لو، اس کو مار دو۔ کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر، تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے، آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ ہم تھے موت کے وقت ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے ہاں بھائی توبہ نہیں کیا آج تک، اگر کیا بھی ہو تو یاد رکھیے۔ دوسری بات، اگر کوئی پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا اور اس ملک کے خریے میں ایک چھوٹے سے علاقے اور دیہات میں کوئی ایک پولیس والا کوئی غلط حرکت کرے تو کیا آپ سیدھے اس کے پرائم منسٹر کو دعا وہ کریں گے کہ پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کا کام تھا نا سنبھالنا؟ ہاں ان کی ذمہ داری تو ہے،
کہ وہ اس کے خلاف کیس ڈالے، اس کا حل نکالے، لیکن کیا آپ ان کو ڈائریکٹ برا کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ یزید تو خلیفہ ہے وقت کا، واقعہ ہو رہا کربلا میں، وہ ہے شام میں، اگر اس نے کہا بھی تو وہ اس نے ذاتی طور سے تو قتل نہیں کیا نا، خود شامل ہے کہ اس نے قتل کیا؟ نہیں، ایک اس کے حکومت کے اندر ایک شخص نے کیا تو آپ پورا الزام کیا اٹھا کر اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ان کی حکومت میں ہی ہوا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا؟ آپ بتائیے نا مجھے، یہ بات چھوٹی سی اصول کی بات ہے۔ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو آپ کیا یہ بول سکتے ہیں کہ کسی خریے میں ایک دیہات میں ایک پولیس والے کی غلط حرکت سے آپ اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں کیا؟ کبابی، شرابی، یہ جہنمی اور فلاں اور فلاں اور فلاں؟